کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی کعبہ کی حفاظت کیسے کی؟ ایک ایسا لشکر جس میں بے پناہ ہاتھی تھے، جسے دیکھ کر دنیا کی سب سے بڑی فوجیں بھی کانپ جائیں، وہ کیسے چند پرندوں کی چھوٹی سی کنکریوں سے تباہ ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے تفسیر ابن کثیر کی گہرائیوں میں۔ جانیے اصحاب الفیل کا وہ واقعہ جس نے تاریخ پلٹ دی اور جس میں اللہ نے اپنے قدرت کا ایک ایسا منظر دکھایا جو قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔ سورہ فیل قرآن کی 105 سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف 5 آیات ہیں، لیکن ان میں ایک پوری قوم کے خاتمے کا قصہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ اس وقت عرب میں حبشہ، ایتھیوپیا کی حکومت تھی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یمن کا حاکم ابرہہ کو بنا رکھا تھا۔ ابرہہ ایک عیسائی تھا، لیکن اس نے دین مسیح کو مسخ کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب حج کے لیے کعبہ جاتے ہیں تو اسے حسد ہوا۔ اس نے سنا میں ایک شاندار گرجا گھر بنوایا جس کی مثال نہیں تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ کعبہ چھوڑ کر یہاں آئیں۔ لیکن ایک دن ایک شخص نے ٹھہر کر اس گرجا گھر میں جا کر ناپاکی کر دی۔ ابرہہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے قسم کھائی، میں کعبہ کو ڈھا کر ہی دم لوں گا۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج میں کئی ہاتھی تھے، جن میں سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں جس قبیلے نے مزاحمت کی اسے تباہ کر دیا گیا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے چاروں طرف لوٹ مار مچا دی۔ حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے کہ 200 اونٹ بھی لوٹ لیے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ واپس لینے ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم میرے سامنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، جبکہ میں تمہارا گھر کعبہ ڈھانے آیا ہوں؟ حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ انہوں نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کے بارے میں کہتا ہوں، اور اس گھر کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر عبد المطلب نے قریش کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں پر چلے جائیں اور خود کعبہ کے دروازے پر جا کر اللہ سے دعا مانگی۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے حکم دیا کہ حملہ شروع کرو۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود کو آگے بڑھایا گیا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا، ہاتھی نے زمین پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب ہاتھی کا رخ یمن، شام اور مشرق کی طرف کیا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن جب مکہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو روک دیا تھا، اور پھر وہ ہوا جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ اچانک آسمان پر سے بادل چھائے، لیکن وہ بادل نہیں تھے، وہ تھے پرندوں کے جھنڈ جھنڈ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترا آبابیل۔ یہ پرندے کہاں سے آئے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر کی طرف سے آئے تھے۔ ان کی چونچ پرندوں جیسی تھی، لیکن پنجے کتوں جیسے تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جن کے سر درندوں جیسے تھے۔ یہ پرندے ہر سپاہی کے اوپر آ کر رک گئے۔ ان کے پاس تھے پکی ہوئی مٹی کے پتھر، جنہیں قرآن میں سجیل کہا گیا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پاؤں میں اور 1 چونچ میں۔ یہ کنکریاں مٹر کے دانے چلغوزے کے برابر تھیں، لیکن ان میں وہ طاقت تھی کہ جس پر بھی پڑتی اس کا گوشت پگھل جاتا۔ ایک روایت کے مطابق ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جسے مارنا تھا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جو آگے بھاگتا وہ پتھر کی زد میں آتا، جو پیچھے بھاگتا وہ بھی نہ بچ سکا۔ ابرہہ خود بھی بھاگ نکلا، لیکن اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے۔ جب وہ سنا پہنچا تو وہ محض گوشت کا لوتھڑا بن چکا تھا اور اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ قرآن فرماتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے سے 4 بڑے سبق ملتے ہیں۔ بیت اللہ کی حفاظت خود اللہ نے کی، چاہے اس وقت مکہ میں بت پرست رہتے تھے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر قیامت تک عزت والا رہے۔ یہ واقعہ نبوت کی تمہید تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں اپنے دین اور اپنے گھر کا محافظ ہوں۔
ابن کثیر نے اسے ارحاس ای کہا ہے، یعنی نبی کی آمد سے پہلے جو معجزاتی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس نے قریش کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اس گھر کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اسی سال عرب میں چیچک اور حصہ وبائی امراض پھیلیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ اور ایک مٹی کا ڈھیلا ابرہہ جیسے طاقتور بادشاہ کی فوج کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ اور یہ ہے اس کا کلام۔